ابھی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاک افغان مذاکرات دوحہ میں اس وقت جاری ہیں۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان وفد عبوری وزیر دفاع ملا یعقوب کی قیادت میں مذاکرات میں شامل ہے۔ پاک افغان مذاکرات میں پاکستان 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بات چیت کر رہا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان کی عبوری قیادت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال روکے۔ افغان طالبان کی عبوری حکومت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پناہ گاہیں ختم کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مذاکرات کا مقصد افغانستان سے پاکستان کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین۔ غزالہ، کہیے گا مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوئی ابھی تک؟ بالکل، پاک افغان مذاکرات جو کہ دوحہ میں ہو رہے ہیں اس وقت بھی جاری ہیں۔ سفارتی ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں، جبکہ افغان وفد کی قیادت عبوری وزیر دفاع ملا یعقوب کر رہے ہیں۔ قطر انٹیلیجنس چیف کی قیادت میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں قطر ان مذاکرات کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ مذاکرات جو کہ پاکستان افغانستان کی بارڈر پر کشیدگی کے بعد جو عارضی سیز کیا گیا تھا، اس کے بعد افغان طالبان کے رجیم کی جو درخواست ہے اس کی بنیاد پر دوحہ میں اس وقت بھی جاری ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ان مذاکرات میں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات چیت کر رہا ہے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا دہشت گردی کے حوالے سے ہی ہے، جو کہ ہمیشہ پاکستان کا موقع ہی رہا ہے۔ اور اس میں پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کی پوری قیادت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی سرزمین کا استعمال روکے، بلکہ جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی پناہ گاہیں وہاں پر موجود ہیں، جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی قیادت افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے اور وہاں پلاننگ کے اور پناہ گاہیں موجود ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے مسلسل استعمال ہو رہی ہیں۔ پاکستان اس بارے سے ثبوت اور شواہد بھی دیتا رہا ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے، پاکستان کا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پر آج پاکستان بات چیت کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے قبل ذکر کیا کہ دوحہ مذاکرات افغان طالبان کی درخواست پر قطر کی ثالثی میں ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات میں جو قطر کے انٹیلیجنس چیف ہیں وہ میزبانی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین اگرچہ عارضی سیز فائر اس وقت بھی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود جو دراندازی کا سلسلہ ہے افغان سرزمین سے خوارج کی تشکیلوں کے ذریعے وہ مسلسل ہو رہا ہے۔ ہم سنوں کے رہنمائی کے لیے مسلسل آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ گزشتہ 4 سے 5 روز کی اگر جائزہ لیا جائے تو انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب آپریشنز کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 108 خوارج جو تھے گزشتہ روز ہلاک کیے گئے تھے۔ اور آج جیسا کہ جو وفاقی وزیر اطلاع ہیں انہوں نے بتایا کہ حافظ گل گروپ کے جو ٹھکانے ہیں ان کے خلاف بالکل ٹھیک ہے غزالہ، جوابی کارروائی میں اس وقت ہم دیکھ رہے کہ خارجیوں کو ختم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ ساتھ ہی موجود رہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ کامران، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر کی ثالثی میں اس وقت مذاکرات تو جاری ہیں اور پاکستان نے اپنا 1 پوائنٹ ایجنڈا بھی پیش کر دیا ہے، یہ افغانستان کی جانب سے کیا پوائنٹ آف ویو دیا گیا ہے ان مذاکرات میں؟ کچھ سامنے آئی ہے بات؟ جی دیکھیے، یہ جو مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ اس طرح کے مذاکرات نہیں ہیں جو پہلے طالبان کے ساتھ پہلے بھی قطر کے شہر دوحہ میں ہوتے رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں جبکہ ایک سیز فائر جو ہے وہ اس وقت ان فورس ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ دوسری بات یہ کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے کہنے پر اور ان کی اپیل پر اور ان کی خواہش پر، بالکل اسی طریقے سے جس طرح کہ یہ سیز فائر جو ہوئی ہے یہ بھی انہی کی جانب سے استدعا کی گئی تھی، انہی کی جانب سے اپیل کی گئی تھی کہ جب پاکستان جوابی کارروائی کر رہا تھا افغانستان کے خلاف دہشت گردوں کے خلاف، تو اس وقت پھر جو ہے یہ اپیل کی گئی تھی کہ جی سیز فائر ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جی اس وقت جو مذاکرات ہیں وہ افغان طالبان اور افغان طالبان حکومت کے خواہش پر ہو رہے ہیں۔ بالکل، یہ مذاکرات جو ہیں افغان حکومت جو طالبان حکومت ہے ان کی درخواست پر ہی ہو رہے ہیں، اور یہ سیز فائر ہوا تھا وہ بھی ان کی درخواست پر ہی ہوا تھا۔ کامران، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس وقت ہمیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹائر مسعود خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، 2020 میں بھی اور 21 میں بھی مذاکرات ہوئے تھے دوحہ میں ہی، اور اس وقت بھی اسی طالبان حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وہ وعدہ تو ان کا پورا نہیں ہوا، آج بھی پاکستان کا ان سے یہی مطالبہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ کہ ان کی ایک ہسٹری ایسی ہے کہ ماضی میں بھی انہوں نے بہت سارے وعدے کیے اور توڑے ہیں،
اور خاص طور پہ جب دوحہ ایکارڈ کی بات کرتے ہیں اس میں ایک پورا شک یہی تھی کہ افغان ساحل کو استعمال نہیں کیا جائے گا دہشت گردی کے لیے کسی بھی ملک کے خلاف، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ لیکن میرا خیال میں اب اس طریقے سے بات چیت چل رہی ہے، اس میں قطر کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے۔ اگر اس میں کوئی اچھے وہ انڈرسٹینڈنگ دے دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پاکستان نے تو بڑا واضح کیا ہے کہ یہ جو مذاکرات کا واحد اور واضح جو ایجنڈا جو ہے کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ افغانستان کو بتانا ہے کہ افغان جو رجیم جو ہیں جو پاکستان وہاں سے جو خارجین ہائی ٹور استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ فتنہ الخوارج ہے یا فتنہ الہندوستان ہے، ان کو سپورٹ ان کی فیسیلیٹیشن بند کریں، اور یہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں کہ زبانی کلامی پاس میں جس طرح میں نے کہا وعدے کیے ہیں، اس دفعہ ایک گارنٹی ہونی چاہیے، اور پاکستان نے ویسے بھی رولز آف انگیجمنٹ کلیئر کر دیے ہیں۔ اور جس طریقے سے جو کل جو اسٹرائکس ہوئی تھی جو وزیرستان کے جو بارڈر ریجن میں، اور 100 کے قریب جو گل بہادر گروپ کے جو دہشت گرد تھے وہ مارے گئے ہیں، اور کیونکہ یہ اس جواب میں کیا تھا کہ وہ امیر علی میں خود کا حملہ ہوا جس میں خواتین اور بچے شہید ہوئے تھے، پھر بنوں میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس کے جواب میں رد عمل میں یہ اسٹرائکس کی گئی تھی۔ تو ایک بڑا واضح پاکستان کا موقف ہے کہ اگر کوئی بھی واردات ہوتی ہے، کوئی دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوتی ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اس میں انتظار نہیں کیا جائے گا، اور دیٹس وائی کل یہ جواب دیا گیا تھا۔ اور ہمیں توقع ہے کہ اگر بیٹر سینس پریویلز تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ اٹ از ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف افغانستان، ورنہ دیکھیں کہ لیوریجز ہمارے پاس ہیں، بارڈر کلوز ہوگا، انڈاکومنٹڈ لوگ ویسے بھی جا رہے ہیں، تو نقصان افغانستان کا الٹیمیٹلی ہوگا۔ بالکل، الٹیمیٹلی افغانستان کا ہی نقصان ہوگا، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ وہاں پر جو مقیم لوگ ہیں جو علاج کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر مسعود خان ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اسلام آباد کی بیورو چیف کامران خان اور ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین، آپ سب کا بہت شکریہ۔